ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے، یہ دین دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، کیونکہ یہ اس کائنات کے اندر بھیجے گئے ادیان و شریعت میں سے اتاری گئی شریعتوں میں سے سب سے آخری شریعت ہے، جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ دین سب سے افضل، سب سے برتر اس لیے بھی ہے کہ اس دین کے لانے والے اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے برتر انسان، اشرف المخلوقات، اور جنہیں اللہ نے امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین کے لقب سے سرفراز کیا، ان کے ذریعے اللہ نے اس دین کو بھیجا۔ اور اس دین کا جو دستور ہے قرآن حکیم کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، اس دین کے احکامات و فرائض کے لیے جو کتاب، جو دستور اللہ تعالیٰ نے اتارا قرآن حکیم کی شکل میں، وہ قرآن، وہ کتاب اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے بیش بہا دولت و سرمایہ ہے۔ جس کتاب کو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اتارا، اور جس کتاب کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا تبیانا لکل شیء، یہ کتاب تمام مسائل کو حل کرنے والی ہے، تمام پریشانیوں کا اس کتاب کے اندر مداوا علاج ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، جو دستور حیات دیا ہے، وہ سب سے اکمل، سب سے برتر اور سب سے بیش بہا، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ دین جس کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں، اس دین کو اللہ نے ہمارے آپ کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا ہے، اور خود بھی اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اس دین کے بارے میں خود اللہ نے اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اصل کوئی دین اللہ کے پاس ہے، قابل قبول ہے، قابل اعتبار ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ جتنی بھلائیوں کو نازل کرنا تھا، جتنی اچھائیوں کو اتارنا تھا اس دین کی شکل میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زمانے میں ان چیزوں کو اتار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ کے اندر میدان عرفات میں جب آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس سال جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، میدان عرفات میں جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز تھی، لاکھوں سے زیادہ تھی۔ آپ نے ان تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے صحابہ کرام، بتاؤ اللہ نے جو نبوت کی ذمہ داری، دین کا پیغام اور دین کی ذمہ داری، دعوت تبلیغ کی ذمہ داری دے کے جو مجھے بھیجا تھا، کیا میں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا میں نے اللہ کے ان پیغامات کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے اللہ کے ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اللہ نے صحابہ سے اس بات پہ گواہی چاہی، اور تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا، اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا تھا، جو شریعت دے کے بھیجا تھا، جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، جو اللہ نے اپنے پیغام اور اپنے احکامات آپ کو دے کے بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کی شکل میں، آپ نے ان تمام چیزوں کو
کما حق کو ادا کر دیا ہے اور اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو اہل دنیا تک آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان اس بات کی گواہی دی۔ جب صحابہ کی زبان سے آپ نے گواہی سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے ان بندوں نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ تو نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے اس ذمہ داری کو لوگوں تک، تیرے بندے تک پہنچا دیا ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آخری آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو، اپنے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنے انعامات کو آپ کے اوپر اس کی تکمیل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اور دین ہونے کے اعتبار سے دین اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان آ گیا، قرآن آیت کی شکل میں اللہ نے آیت اتار دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دین اللہ کے نبی کے زمانے مکمل ہو چکا ہے۔ دین اسلام مکمل طور پہ اللہ کو جو کچھ نازل کرنا تھا، جن بھلائیوں کو اتارنا تھا، جن چیزوں کی رہنمائی کرنی تھی، وہ تمام چیزیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتار دی ہیں۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی دین میں اضافہ کرنا، حذف کرنا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، اور ایسے کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بدعتی قرار دیا ہے کہ جو شخص دین کے نام پہ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے دین کے نام دے کر کے، دین کا لبادہ اڑا کر کے، دین کا شکل دے کر کے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے، ایسا عمل کی شروعات کرتا ہے، ایسے کام کو وہ کام کی ایجاد کرتا ہے جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ تو کیا، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے کیا، اور نہ ہی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام نے کیا، ایسے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت شمار کیا ہے۔ ایسے کام کو اللہ کے نبی نے بدعت کہا ہے کہ ایسا کام جو دین کی شکل میں کیا جائے اور جس کام کے اوپر کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے، صحابہ کے عمل سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہو، ایسے کام کو شریعت بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کا کرنے والا اللہ کی نگاہ میں لعنتی شخص ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اپنی امت کو بدعت سے بچنے کی بارہا تلقین کی ہے، تاکید کی ہے اور ہوشیار کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بار ہم نے کہا اے اللہ نبی عیدنا، اے اللہ نبی ہمیں آپ نصیحت کریں، آپ ہمیں دین کی باتیں سنائیں۔ فوعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں واعظ کیا، اور ایسی نصیحت فرمائی کہ وجلت منها القلوب وضرفت منها العیون، کہ آپ کی باتوں کو سن کر کے صحابہ کرام کے دل خوف سے لرز اٹھے اور آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا من یعش منکم، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا، جو میرے بعد دنیا میں زندہ رہے گا، فسیرى اختلافا کثیرا، وہ میرے بعد دنیا کے اندر دین کے اندر بہت اختلاف دیکھے گا، بے شمار اختلاف پیدا ہو جائیں گے، دین کے نام بے شمار اعمال وجود میں آ جائیں گے۔ تو اے میرے صحابہ کرام علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین، پھر آپ نے لوگوں کو، اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو آپ نے سبق دیا کہ ایسے وقت میں جب تم دین کے شکل میں بے شمار چیزوں کو دیکھو گے، لوگ دین کا نام لے کر کے بدعتیں کرنا شروع کر دیں گے، ایسے صورت میں تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، تمہارا مقام کیا ہوگا، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے لوگوں ایسے موقع سے
تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ ایسے موقع سے جب دین میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، دین میں مختلف چیزیں آ جائیں گی اور لوگ آپس میں لڑیں گے، دین کے نام پہ جھگڑیں گے، آپس میں قتل و قتال کریں گے، تو اے لوگوں ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ تم میری سنت کو، میری حدیث پہ تم کاربند ہو جانا، اس پہ جم جانا، اور میرے صحابہ کرام کی سنت پہ تم کیا ہے؟ تم جم جانا، کیونکہ میرے صحابہ جو ہے وہ میری سنت پہ چلتے ہیں، اور میں جو باتوں کو حکم دیتا ہوں انہیں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جن چیزوں سے میں روکتا ہوں ان سے وہ کوسوں دور رہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اے لوگو سنت کو لازم پکڑنا اور محدثات الامور، دین کے اندر نئی چیزوں سے بچنا، بدعت و خرافات سے بچنا۔ فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر بدعت، ہر محدث، ہر نئی چیز جو دین کے نام پہ ایجاد کی جائے وہ محدث ہے، بدعت ہے۔ وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائی ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت و خرافات سے بچنے کی تلقین کی ہے، بدعت و خرافات سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور کہا کہ ایسے موقع سے جب دنیا کے اندر دین کے نام پہ بدعتیں وجود میں آ جائیں گی، رسم و رواج وجود میں آ جائے گا، خرافات انجام دینے لگیں گے، ایسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر کیا چیز ضروری ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تم راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے ہو۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دوسری چیز ہے سنتی، میری سنت۔ تو کسی بھی مسلمان کی ہدایت کے لیے یہی دو چیزیں بنیادی چیز ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک مسلمان ان دونوں چیزوں پہ جمے رہیں گے، ان دونوں چیزوں پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے، ان کو تھامے رہیں گے، وہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی مسلمان ان دونوں چیزوں کو چھوڑیں گے، کتاب اللہ سے دوری اختیار کریں گے، سنت رسول کو فراموش کریں گے، پھر بدعتیں ان کی زندگی میں گھس آئیں گی، اور دین کی شکل میں وہ بدعتوں کو انجام دینے لگیں گے۔ اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے ایک تیسری حدیث کے اندر فرمایا ترکتکم علی البیضاء، اے لوگو، اے میرے امت کے لوگو، میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں، علی البیضاء، صاف ستھری دین پہ، جس دین کے اندر نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی اس کے اندر ملاوٹ ہے، نہ کسی چیز کی آمیزش ہے، وہ دین بالکل صاف ستھرا ہے، صاف و شفاف ہے۔ لیلھا کنہارھا، جس کی رات ہے دن کی طرح روشن ہے، جس کی رات ہے دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعد الا ہالک، اور اس دین سے وہی شخص ہٹے گا، دوری اختیار کرے گا، اور اس دین سے کیا تو بھاگے گا جو کیا ہے؟ ہلاکت، جو برباد ہونے والا ہے، جو ہلاک ہونے والا ہے، جو ہلاک ہو کے جہنم میں جانے والا ہے، وہی شخص اس دین سے کیا کرے گا؟ دوری اختیار کرے گا، دین سے بھاگے گا، دین کے باتوں پہ عمل نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے، ہلاکت و بربادی کی وعید سنائی ہے۔ کیسے شخص کو؟ جو شخص اللہ کے کتاب کو چھوڑ دے، قرآن حکیم سے دوری اختیار کر لے، قرآن کی باتوں پہ عمل پیرا نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فراموش کر دے، اور سنت کے مقابلے میں رسم و رواج، بدعت و خرافات کو انجام دینے لگے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ وہ شخص جہنم کے راستے پہ ہے، بربادی کے راستے پہ ہے، تباہی کے راستے پہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ دو چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان فرمائی مقدمے کے طور پہ، کیونکہ جو مہینہ چل رہا، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ محرم پہلا مہینہ ہے، ہجری پہلا مہینہ ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان
ہمارے نبی نے ہمیں جن چیزوں سے روکا تھا، جن چیزوں سے ڈرایا تھا، جن چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی تلقین فرمائی تھی، آج ان کی امت انہی چیزوں پہ چل رہی ہے، انہی چیزوں میں مگن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گمراہی سے، جن بدعت و خرافات سے، جن رسم و رواج سے ہمیں آپ کو روکا تھا، آج ہماری زندگی کے اندر وہی رسم و رواج آ گئی ہیں۔ آج ہم دین کے نام پہ بے شمار بدعت و خرافات کو انجام دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا تصور یہ ہے اور ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں مکمل طور پہ بدعت و خرافات ہے، شیطانی عمل ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ انہی چیزوں میں سے میرے بھائی یہ محرم کا مہینہ، اس کے اندر بھی مسلمان بے شمار ایسے کام کو انجام دیتے ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور مسلمان ان کو دین سمجھ کر کے، ان کو بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور دینی خیال سمجھ کر کے اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بڑے جوش و جنون کے ساتھ ان کو مناتے ہیں اور ان کو انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ محرم کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، حرام مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کی کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ 12 مہینے کی تعداد ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے حرام کے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ فرماتا ہے یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تاہی مسلمانوں ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ تو میرے بھائی وہ 4 مہینے میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا بھی ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے، جو حرام مہینہ ہے، جن مہینوں کے اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے، انہی میں سے ایک مہینہ کیا محرم کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب، اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک 4تھا مہینہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں، اور حرمت والے مہینے کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت غری، قتل و جنگ و جدال کرنے مسلمانوں کو روکا ہے، گناہوں کے کام کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ عام مہینے کے اندر بھی گناہ کے کام کرنا منع ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر گناہ کے کام کرنے پہ اللہ تعالیٰ سزا کو بڑھا دیتا ہے، گناہ کے سزا کو اللہ بڑھا دیتا ہے، اور نیکی کے کام کرنے پہ اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے مسلمانوں تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ کن باتوں سے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی معصیت کو انجام دے کر کے، اللہ کے خلاف بغاوت کر کے، اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف سرکشی کر کے تم اپنے آپ پہ ظلم مت کرو۔ تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے روکا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، کتاب اللہ کے خلاف کام کرنا، سنت کے خلاف کام کرنا، نبی کی مخالفت کرنا، بدعت کو انجام دینا، سنت رسول کو ترک کر دینا۔ اللہ نے اس مہینے کے اللہ کے نبی نے اس مہینے کے تعلق سے جو ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں، جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آج ہم ان چیزوں پہ جاتے بھی نہیں ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہمارے نبی نے کیا ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے، کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور جن چیزوں کا ہمارے نبی نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ صحابہ کے بعد تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ کرام نے کیا، نہ محدث اعظام نے کیا، نہ فقہاء کرام نے کیا، ان چیزوں کو آج ہم لوگ دھڑلے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل دین یہی ہے، اور جو نہیں کرتا ہے کہتے ہیں یہ تو دین سے بیزار ہے، یہ بد دین ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس مہینے کے اندر جو ہمیں کام کرنا ہے، اس کام کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں جو حکم سنایا ہے، جو ہمیں تاکید کی ہے، جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ لوگوں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، مکرم ہے، تو وہ ہے محرم کا روزہ۔ محرم کا روزہ
اور فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز اللہ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ ہے رات کی تہجد کی نماز۔ تو میرے بھائی اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، اور اس مہینے کے روزہ رکھنے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس پہ بہت ثواب عطا کرتا ہے، اجر عظیم ساتھ مسلمانوں کو نوازتا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو محرم کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ چند مسلمان ہوں گے جو محرم کے مہینے، خاص طور پہ 10ویں محرم کے جو اللہ نبی کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، کتنے لوگ ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، بلکہ کیا پتہ ہے جیسے محرم کا چاند نکلا ڈھول بجانا شروع اور سوچتے ہیں کہ اس مہینے کی پہچان اسی ڈھول بجانے سے ہے۔ ڈھول بجانا، مرثیہ گانا، لاٹھی کھیلنا اور گلی کوچاہے میں ہڑدنگ کرنا، گلی سڑکوں پہ لاٹھی لے کے، تلوار لے کے اور برچھا لے کے گھومنا، اور کہتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ سمجھتے ہیں یہ اصل اسلام ہے۔ یہ کہیں پر بھی کسی بھی تاریخ کے اندر نہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ نے کبھی ایسا کیا، نہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 100 سال کا سے زیادہ زمانہ رہا، کسی صحابی سے بھی ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کا، تابعین کا، میں نے کہا نا تقریباً 400-500 سال تک ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ڈھول بجانے کا، محرم کھیلنے کا، جھنڈا پھہرانے کا، مرثیہ گانے کا، ہنگامہ کرنے کا، کیا شربت پلانے کا، حلوہ پوری کھانے کا، کھچڑا پکانے کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں جو دشمنان اسلام ہیں، اسلام کو بگاڑنے کے لیے، اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو اسلام کے اندر لایا اور مسلمانوں کتاب و سنت سے دور کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نبی نے فرمایا جب ایک بدعت وجود میں آتی ہے تو ایک سنت وہاں پہ مر جاتی ہے، اللہ نبی کی سنت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں جو اللہ نبی کی سنت ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور اللہ نبی نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشوراء کو روزہ رکھنا، 10ویں محرم کے روزے رکھنے کے بارے میں اللہ نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو مسلمان اس دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلے 1 سال گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک روزے کی بنا پر آپ کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر جب اللہ نبی مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا مدینہ کے اندر یہود جو تھے، یہودی لوگ، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا تھا، اور فرعون کو ان کے لشکروں سمیت دریائے نیل میں ڈبویا تھا، دریا قلزم میں، بحر قلزم میں ڈبویا تھا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ شکرانے کے طور پہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نبی نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ اے یہودیو میں تم سے زیادہ حقدار ہوں اپنے بھائی موسیٰ کی کیا اس بات پہ روزہ رکھنے کے لیے، چونکہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ تو اللہ نبی بھی حالانکہ پہلے سے روزہ رکھتے تھے لیکن آپ نے مزید اس روزے کی تاکید فرمائی۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا لئن عشت، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، میری حیات باقی رہی، لأصومن التاسع، تو میں 90 تاریخ کو روزہ رکھوں گا، 90 محرم کو بھی میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ تو گویا کہ اللہ نبی کے حدیث کے مطابق 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھنا ہے آپ کو، 9ویں تاریخ کو بھی اور 10ویں تاریخ کو بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ نبی کی حدیث ہے، اللہ نبی کا حکم ہے۔ اور اس محرم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ پہلی رمضان کے روزہ سے پہلے یہ محرم روزہ فرض تھا، اور جب رمضان فرض ہوا تو اللہ نے اس روزے کو نفل قرار دیا، اور اللہ نبی نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ رکھیں گے روزہ تو آپ کے 1 سال کی گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور نہیں رکھیں گے آپ کی بدنصیبی ہے، آپ کی محرومی ہے۔ کتنا بڑا موقع آپ کے ہاتھ میں آیا، اللہ نے اتنا بڑا موقع آپ کو دیا اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا، اپنے آپ گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا۔ آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اور اس موقع کے بدلے میں آپ نے اللہ کے عذاب کو مول لے لیا، اور آپ نے ان کاموں کو انجام دیا جن کاموں کو ہمارے نبی نے کیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ محرم کا مہینہ جو آیا یہ
بڑی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی قدر کرنا، حرمت کرنا، اور اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اللہ کے خلاف جانے سے بچانا ہے۔ ہم ایسے کام کریں جن کاموں سے اللہ راضی ہو، اور ایسے تمام کاموں سے ہم بچیں جن کاموں سے اللہ کیا ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر گناہ کے اوپر اللہ اپنے عذاب کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اپنے عذاب کو بڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ باقی محرم سے متعلق جو باتیں انشاءاللہ ہیں، مزید جو باتیں ہیں بدعت و خرافات ہے، آئندہ ہفتے کے جمعہ میں خطبہ میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنے کی، نبی کی باتوں پہ چلنے کی، نبی کی باتوں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں نبی کی سنت پہ عمل کرتے رہیں اور بدعت سے دور رہیں۔ اللہ جو ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔